السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع اس بارے میں کہ آج کل جیسے کہ لوگ کم علمی کی بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے الفاظ کہنے چاہیے یا کون سے الفاظ کہنے سے کفر لازم آ رہا ہے، جس سے تجدید ایمان، تجدید نکاح وغیرہ ان پر لازم آ جاتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکلتی ہے کہ جس سے اس سے کچھ ایسا معاملہ بن گیا ہو کہ اس کی زوجہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہو یا کیا وہ دوسرے کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ کوئی اگر ایسا معاملہ بنتا ہے تو اس سے آگاہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رضوی دارالفتاء اہل السنہ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا ایک سوال موصول و جواب حاضر۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کون سے کلمات بولنے چاہیے، کون سے نہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا لازم و ضروری ہے۔ بالخصوص 5 طرح کے علوم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلامی عقائد، یعنی ان عقیدوں کو جاننا کہ جن کے ذریعے آدمی سچا پکا مسلمان بنے اور ان کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جائے یا گمراہ ہو جائے۔ نمبر 2، ضرورت کے مسائل، عبادات مثلا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ، اور معاملات مثلا ملازمت اور کاروبار وغیرہ، جس کام سے اس شخص کا تعلق ہے اس کے متعلق ضروری مسائل۔ نمبر 3، حلال و حرام، مثلا کھانا کھانے، لباس پہننے، زینت کرنے، ناخن و بال کاٹنے، نام رکھنے، عارضی استعمال کے لیے چیزیں لینے، قرض و امانت و تحفہ لینے دینے، قسم کھانے، وصیت و تقسیم جائیداد وغیرہ کے مسائل۔ ظاہری گناہ کی ضروری معلومات بھی اسی میں شامل ہے۔ نمبر 4، ہلاک کرنے والے اعمال کی ضروری معلومات اور ان سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 5، نجات دلانے والے اعمال کی ضروری معلومات اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے۔ یہ 5 قسم کے علوم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیں، بہت سارے ایسے کلمات ہیں جن کو بولنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثلا چند کفری کلمات جن کو بولنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر یہ کہا، کیا شور مچا رکھا ہے؟ اگر یہ قول بر وجہ انکار ہے تو کفر ہے۔ کسی شخص نے دوسرے سے کہا میں مسلمان ہوں، اس نے جواب میں کہا تجھ پر بھی لعنت، تیرے اسلام پر بھی لعنت، یہ بھی کفری کلمات ہیں، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب اگر کسی شخص نے کوئی کفری کلمہ بولا، اگر کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ زبان سے کفری بات نکل گئی تو کافر نہیں ہوا، یعنی جب کہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اگر بات کی پچ کی یعنی کی ہوئی بات پر اڑا رہا تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کرتا ہے۔ ایسا ہی بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 456 پر موجود ہے۔ اور اگر واقعی کسی شخص نے کفری کلمہ بولا، علماء اور مفتیان کرام نے اس قول کو کفری اور قائل پر کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا ہو تو کفری کلمہ کہنے والے کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، کفری بات پر اڑا رہتا ہے تو ضرور کافر و مرتد ہے۔ اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 پر تحریر فرماتے ہیں، اگر کفر قطعی ہو تو عورت نکاح سے نکل جائے گی، پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ جہاں پسند کرے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا کوئی حق نہیں کہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دے، اور اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بدستور رکھ لیا، دوبارہ نکاح نہ کیا تو قربت زنا ہوگی اور بچے ولد الزنا۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اور اگر
نا جانکاری میں کوئی مسلمان کفری کلمہ کہے تو سب کے نزدیک تو کافر نہیں ہوگا، لیکن چونکہ عام مشائخ کے نزدیک وہ بھی کافر ہو جائے گا، جیسا کہ حضور فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین علی رحمت و رضوان اپنی کتاب فقی پہیلیاں صفحہ نمبر 52 پر تحریر فرماتے ہیں، عام مشائخ کے نزدیک کافر ہو جائے گا اور نا جانکاری کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ایسے شخص کو بھی توبہ، تجدید ایمان اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح کا حکم ضرور دیا جائے گا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49 پر تحریر فرماتے ہیں، معاذ اللہ، جس سے کلمہ کفر صادر ہو اسے بعد توبہ تجدید نکاح کا حکم ضرور ہے، اور نکاح بغیر 2 گواہوں کے نہیں ہو سکتا۔ 2 مرد یا 1 مرد، 2 عورتیں عاقل بالغ آزاد اور مسلمان عورت کے نکاح میں ان کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ وہ ایجاب و قبول کو ایک سلسلے میں سنیں اور سمجھیں کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، بغیر اس کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ کچھ ضرور نہیں کہ وہ غیر ہی لوگ ہوں، زن و شوہر کے جوان بیٹا بیٹی بہن بھائی نوکر چاکر، ان میں سے اگر 2 مردوں یا 1 مرد 2 عورتوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں کافی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اور مفتیان کرام بار بار یہ فرماتے ہیں کہ بار بار توبہ و استغفار کرتے رہیں، اور سال میں 2 3 یا 4 5 مرتبہ احتیاطاً تجدید نکاح ضرور کر لینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔